الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اتنی رات گئے، ایسے اندھیری رات میں بھی آپ کا یہاں پر اتنے کثیر مجمع کے ساتھ بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو دلوں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں، آپ کچھ سنیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ نبی و آل نبی میں اتنی بلند آواز سے ہم مل کر درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں، سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو کانپور والوں، نبی اور آل نبی پر کبھی احسان سمجھ کر درود نہ پڑھنا، نبی اور آل نبی پر ہمیشہ ایمان سمجھ کر درود پڑھنا، اور قرض سمجھ کر درود نہ پڑھنا، فرض سمجھ کر درود پڑھنا۔ تو جس کے دل میں الفت نبی اور آل نبی بستی ہے، جو روز محشر اپنے حبیب سے، ان کی آل پاک سے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے کلیجے کی اتنی طاقت کے ساتھ آخری آدمی تک پھر سے درود پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ واصحابک یا رسول اللہ۔ دیکھو کچھ لوگوں کی یہ مینٹیلیٹی ہوتی ہے، سوچ، سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے قبلہ۔ کچھ لوگوں کی ای کو کم کر دو بابو، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی اور آل نبی کی محفل میں آئیں گے تو نبی اور آل نبی کی محفل میں آ کر بیٹھ کر نبی اور آل نبی پر کوئی احسان کریں گے۔ استغفر اللہ، آپ کے بعد میں بھی استغفر اللہ کہوں گا۔ مینٹیلیٹی ہے لوگوں کی۔ میں سوچ رہا تھا اتنا بڑا مجمع اور لگ رہا ہے کہ جیسے محفل میدان میں نہیں قبرستان میں ہو رہی ہے۔ کس بات کی خاموشی؟ کیا نبی کے ذکر کا بائیکاٹ ہے یا نبی کی آل پاک کے ذکر کا بائیکاٹ ہے؟
بھائی جس کا کھاؤ گے اسی کا تو گاؤ گے. وفاداری تو یہی ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ, اور جب اس کا ذکر ہو تو نہ شرماؤ, ورنہ بہتر ہے کہ محفل سے چلے جاؤ. ارے جب آئے ہو تو یہ مت سوچو کہ آ کر سبحان اللہ بولیں گے تو خطیب پہ احسان کریں گے, یا رسول اللہ کہیں گے تو آ کر جلسے والوں پہ احسان کریں گے, یہاں آ کر نعرہ لگاؤ گے تو حسین پر کوئی احسان ہوگا نہیں. یاد رکھنا کہ یہاں پر آنا, یہاں پر جو تم آئے ہو تو تم نے آ کر حسین پہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ بھی حسین کا احسان ہے کہ تم جیسے گناہگاروں کو اپنی محفل میں بلا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. اور میں تو بچپن سے لے کر جوانی تک قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ میدان کا آدمی ہوں, میدان میں بولتا ہوں. اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا, ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے, علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے, فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے, حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے, اور حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. حضرت ہم تو میدانی لوگ ہیں, اور ہم تو زندہ کے ماننے والے ہیں. پتہ نہیں زمانہ ہم سے کیوں جلتا ہے, جبکہ ہم جس کو چاہتے ہیں زمانہ اسی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے کسی مردہ کو مانا ہی نہیں. طالب بھائی 2 مصرے کہہ کے گئے تھے, میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں, اور مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے سامنے جو یہ مجمع ہے کانپور میں, یہ کربلائی مجمع ہے یا ہرملائی مجمع ہے. 4 مصروں میں طے کر دوں گا, اس لیے کہ ہم نے کسی مردہ کو نہیں مانا. بابا جس خدا کو مانا وہ خدا بھی زندہ, جس رسول کو مانا وہ رسول بھی زندہ, جس نبی کو مانا وہ نبی بھی زندہ, جس ولی کو مانا وہ ولی بھی زندہ. اس لیے کہ درود زندہ ہے, درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. اللہ جانے آخر و آخری میں جو مجمع بیٹھا ہے لگتا ہے وہ سلام نہیں کرتا, فقط نمسکار کہتا ہے. اگر سلام کرتے ہو تو اس مصرے پہ ضرور بولنا, درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے, آخری آدمی تک درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. اللہ اکبر. اب لگ رہا ہے حسینیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. زمانے والے پوچھ رہے ہیں یہ جلسہ ذکر حسین کس لیے؟ درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. ارے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی, ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان زندہ. ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. اللہ اکبر. آج بحثیں ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہا ہے, 2 کوڑی کا ملا جس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں, وہ بحث کر رہا ہے کربلا میں کون زندہ رہا, کون مر گیا. اس لیے کہ کربلا سے پہلے تاریخ کی سوچ یہ تھی, تاریخ کی فکر یہ تھی کہ جو سر کاٹتا تھا وہ زندہ رہ جاتا تھا, جو سر کٹاتا تھا وہ مر جاتا تھا. مگر سن 61 ہجری کو 10 محرم الحرام کو روز عاشورہ میں کربلا کی سرزمین پر حسین نے اپنا قدم رکھ کر تاریخ کی سوچ کو بدل دیا, اور حسین نے تاریخ کے اس فکر کو بدل دیا کہ کربلا کے بعد اب سر کاٹنے والا ہارے گا, سر کٹانے والا جیتے گا. حسین
حسین نے تاریخ کی سوچ کو بدل دیا کہ دیکھو یزید سر کاٹ کے بھی مر جائے گا، ہم سر کٹا کر بھی زندہ رہیں گے، وہ سر کاٹ کے بھی ہار جائے گا، ہم سر کٹا کر بھی جیت جائیں گے۔ ارے نتیجہ آج بھی نکل جاتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کانپور والوں، کبھی تم نے دیکھا کہ الیکشن میں جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ جلوس نکالتی ہے؟ کیا نہیں مولانا، جلوس کبھی ہارنے والوں کا نہیں نکلتا، جلوس ہمیشہ جیتنے والوں کا نکلتا ہے۔ ارے ہم حسین کا پرچم لیے، حسین کے تعزیے کا جلوس نکال کر بتاتے ہیں حسین ہارنے والا نہیں، جیتنے والا تھا۔ ہم حسین کا جلوس نکال کے بتاتے ہیں کہ یہ ہارنے والے کا جلسہ نہیں ہے، جیتنے والے کا جلسہ ہے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ان کے باپ دادا کا جلسے میں کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ جو کمبخت یزیدی ہے اس کے اندر بھی اتنا خوف ہے کہ وہ جلسے میں نہیں بولتا کہ میں یزیدی ہوں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، چور چوری کرے اور جلسے میں چوری کے خلاف تقریر کرے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے۔ مگر یہ مت سوچئے کہ یزیدی ختم ہو گئے، یزیدی تعداد میں ہمیشہ زیادہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ حسین کے چاہنے والے ہمیشہ مائنورٹی میں رہے ہیں، یزید کا لشکر میجورٹی میں رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید لاکھوں کا لشکر لے کر آیا تھا، حسین 72 لے کر گئے تھے، مگر کیا کیجئے گا کہ 72 نے لاکھوں کا جنازہ نکال دیا۔ کبھی سوچا ہے؟ ایک طرف لاکھوں کا لشکر، ایک طرف فقط 72۔ اللہ اکبر! کہاں لاکھوں کا لشکر، کہاں 72؟ مگر انصاف سے بتاؤ کہ آج نام کس کا باقی ہے؟ اللہ اکبر! ہے تو ان کے بھی پیٹ میں مروڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ابا یزید کا کوئی نام کیوں نہیں لیتا؟ ارے تیرا ابا اتنا بے غیرت تھا کہ تو بھی اس کا نام نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر! ہم سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی حسین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں۔ یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کربلا کی جیت اور ہار کا فیصلہ خود دربار یزید میں ہو گیا۔ اللہ اکبر! حسین کا بیٹا زین العابدین خطبہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! سارا مجمع خاموش ہے، سارے مجمع میں سناٹا ہے، یزید خوف زدہ ہے، کرے تو کیا کرے؟ یاد رکھنا، ہمیشہ اہل بیت کے مقابلے پہ مولویوں کو کھڑا کیا گیا۔ جیسے امام زین العابدین نے خطبہ دیا، یزید نے مؤذن کو کہا تم اذان دو۔ اذان کا وقت نہیں ہوا، یزید نے مؤذن کو کہا تم اذان دو تاکہ زین العابدین خاموش ہو جائے۔ امام زین العابدین خطبہ دے رہے ہیں، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر! امام زین العابدین خاموش ہو گئے، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین خاموش ہوئے۔ 2 مرتبہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، امام زین العابدین خاموش رہے۔ پر جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ امام زین العابدین بولے اور کہا کہ مؤذن ذرا خاموش ہو جا، اور مؤذن کو چپ کرا کر ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یزید اب بھی نہیں سمجھا کون جیتا کون ہارا، انصاف سے بتا یہ اذان میں جو نام ہے یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ یہ کس کے نانا کا نام پکارا جا رہا ہے؟ تو آج
جب سیدوں کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی اولاد کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو چڑ ہو جاتا ہے. بولے شبیر علی وارثی اور کسی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں پاگل ہوں کہ نبی کی اولاد کا ذکر چھوڑ کر کجڑوں کی اولاد کا ذکر کروں؟ جس کی تاریخ میں حدیث میں کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں، میں آل رسول کو چھوڑ کر آل فضول کا ذکر کروں؟ اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے میرے بندو دیکھو، اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ اللہ کہہ رہا سب سے پہلے نور اترا ہے اور پھر کتاب مبین نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا. بھائی ریزن کیا ہے کہ اللہ نے کتاب سے پہلے نور کو، یہاں وہاں مت دیکھو، ابھی میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں بھائی مذاق کرنے کا حق تو مجھے بھی ہے. میری طرف دیکھو تاکہ باضابطہ بات ہو سکے. اللہ نے کہا دیکھو اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں. پہلا نور آیا ہے، دوسری کتاب آئی ہے. میں نے کہا پروردگار ضرورت کیا تھی کہ کتاب سے پہلے تو نے نور کو بھیجا؟ اس لیے کہ نور کو دھور سمجھ نہیں سکتا. 1400 برس بعد آج ایک جماعت، ایک فرقہ نکلا ہے، ایک سیکٹ، ایک گروہ مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بات کیا ہے؟ دیکھو حسبنا کتاب اللہ، فقط کتاب کافی ہے. سنا ہوگا آپ نے، کانپور سے لے کر سہارنپور تک یہی نعرہ لگ رہا ہے، فقط کتاب کافی ہے. کیا مطلب؟ کہا نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ پیغمبر کی ضرورت، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرشد کی ضرورت، نہ غوث کی ضرورت، نہ خواجہ کی ضرورت، نہ وارث کی ضرورت، نہ ابدال کی ضرورت، نہ مدار کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں، فقط کتاب کافی ہے. اچھا اب میں اس مجمع سے سوال کرتا ہوں، بھائی تھوڑا رہنے دیجئے، شال وغیرہ جو ہے بعد میں انشاءاللہ پہنایا جائے گا اور جم کا پہنائیے گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کو کچھ ابھی پہنایا جائے. ہاں جی، عجیب عجیب، یہاں تو شال پہنایا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو ٹوپی پہناتے ہیں. عجیب و غریب کیفیت ہے. تو پروردگار تو نے نور کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، تو مالک یہ بھی بتا دے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے. اچھا آج نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ کتاب کافی ہے نا. اب یہ مجمع ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع ہے میرے سامنے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، آپ مجھے جواب دینا کہ بھائی آج جو یہ نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے، تو یہ کتاب ہے کس کی؟ بولیے. ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ملک الموت تھوڑی ہوں. بھائی کتاب کس کی ہے؟ بولیے. اللہ کی نا. اب میں آپ سے پیریلل سوالات کروں گا، کوشچنز کروں گا، آپ مجھے آنسر دینا. کتاب کس کی ہے؟ سارا آخری مجمع تک بولے گا. کتاب کس کی؟ ہاں، ملا کا نام نہیں لے رہے ہو، اللہ کا نام لے رہے ہو، شرما کے مت لینا جی. اللہ کا نام نہ شک کر کے لینا نہ تھک کر کے لینا. تو کتاب کس کی ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ اچھا توریت کو کس نے نازل کیا؟ زبور کو کس نے اتارا؟ انجیل کو کس نے اتارا؟ اچھا نبیوں کو کس نے بھیجا؟ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اماموں کو کس نے بھیجا؟ پیغمبروں کو کس نے بھیجا؟ غوث کو کس نے بھیجا؟ کتب کو کس نے بھیجا؟ ابدال کو کس نے بھیجا؟ شریعت کس کی ہے؟ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ سجدہ کس کو کرتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ طواف کس کے لیے کرتے ہو؟ اچھا زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنائے؟ ستارے کس نے بنائے؟ سورج کس نے بنایا؟ آسمان کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ سمندروں کو کس نے بہایا؟ دریاؤں کو روانی کس نے عطا کی؟ موجوں کو طغیانی کس نے عطا کی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ عیسیٰ کو جوہر کس نے دی؟ نوح کو تقویٰ کس نے دیا؟ آدم کو صفی اللہ کس نے بنایا؟ عیسیٰ کو روح اللہ کس نے بنایا؟ نوح کو نجی اللہ کس نے بنایا؟ جبریل کو سرداری کس نے دی؟ شریعت کس کی ہے؟ قانون کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ اسلام کس کا ہے؟ تو بھائی دنیا کا سارا 1 ارب 80 کروڑ مسلمان مجھے جواب دے گا کہ مولانا دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کتاب اللہ کی، نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا،
بھیجا, کتابوں کو اللہ نے بھیجا, اسلام اللہ کا, شریعت اللہ کی, دین اللہ کا. میں نے کہا بھائی بات سمجھ میں آ گئی. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی, ملا کی نہیں چلے گی. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات اللہ کی چلے گی یا ملا کی؟ اللہ کی نا. میں نے اللہ سے کہا اللہ ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی, تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے کتاب میں ہی بتا دیا کہ کتاب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کتاب کی عظمت یہ ہے, اس کتاب کا مقام یہ ہے. اللہ بتا رہا ہے قرآن کا جاہ و جلال یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا, تو مالک ہوتا کیا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو خشیت الہی کتاب نہ لا کر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں نے کہا اللہ سبحان اللہ. ارے اللہ جانے اس سینے کی عظمت کیا ہوگی, اس سینے کا وزن کیا ہوگا کہ اللہ جس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ نے اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ اتارا. اللہ جانے اس سینہ مصطفیٰ کا وزن کیا ہوگا. اور افسوس تو یہی ہے قبلہ کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جس بھیانک نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے. جس بدشکل نے بچپن سے لے کر جوانی تک آئینہ نہیں دیکھا کہ خوف کے مارے شیشہ بھی ٹوٹ جائے گا, وہ کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے. اچھا مجھے کانپور میں پنجاب کا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. پنجاب میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے قبلہ. مینڈکی سمجھتے ہو تم لوگ؟ مینڈکی, مینڈک کی عورت. ہاں ہاں مینڈک کی عورت, مونس مینڈکی. ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے موین بھائی کہ ماں نے ماں حور کی ہوندی ہے, اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے کہا لوکھان دی شکل میرے ہی تیرے, حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے. ذرا انصاف سے بتاؤ, دیکھو کانپور کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ارے مولانا کہاں وہ زمین کی مینڈکی, کہاں وہ جنت کی حور, ارے کہاں پر شکل ملا, کہاں نبی کا نور. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. حیدری, حیدری. اللہ جانے وہ تو نجاست کی پیداوار, وہ اللہ کے انوار کی پیداوار. کہاں نجاست, کہاں طہارت, کہاں گناہگار, کہاں احمد مختار, کہاں خطاکار, کہاں نبیوں کا سردار. کبھی چہرہ تو دیکھ لیا کر. ایک مولوی صاحب سے ایک صاحب مراد آباد کے بہت مشہور ناظم ہیں, انہوں نے کہا حضرت ذرا آپ کی فوٹو چاہیے. کہا کیا کرو گے؟ کہا بہت امپورٹنٹ کام ہے. کہا کرو گے کیا؟ کہا مولانا ہمارے مراد آباد کے بچے جو ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے, ان کمبختوں کو میں آپ کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں. اللہ, یہ تو حال ہے. میں سچ بتا رہا ہوں بھائی, اس امت میں سب سے خوبصورت ترین انسان اگر کسی کو ہونا چاہیے تھا تو وہ مولویوں کو ہونا چاہیے تھا. سچ بتا رہا ہوں, سب سے خوبصورت. اس لیے کہ اس اسلام میں ہر کچھ نور, اسلام شریعت نور, قرآن نور, مصطفیٰ نور, نبی نور, خدا نور. تو جب سب کچھ نور ہے تو نور کے ذکر کرنے والوں کا چہروں پہ اتنا پھٹکار کس لیے؟ بھائی جو دن رات نور کا ذکر کرے اس کے چہرے پہ بھی تو نور ہونا چاہیے, مگر چہرہ نور تو چھوڑیے لنگور بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کا بہت بڑا ریزن ہے جو میں ابھی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا دیکھو میں نے دو چیزوں کو نازل کیا.
نور کو اتارا ہے اور کتاب اتاری ہے میں نے. یہی وجہ ہے مسلمانوں یاد رکھنا کہ ہمارے اور آپ کے نبی نے اپنی زندگی میں کل ایک حج کیا ہے. کتنا حج کیا؟ ایک، سنگل، the first and the last. وہی پہلا اور وہی آخری حج. چلو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ حاجی بننا یہ سنت رسول ہے، مگر الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے. ہاں، حاجی بننا سنت رسول ہے، الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے. یہ جو فیشن چلا ہے کہ ہر سال حج پہ جائیں گے، پڑوس کی بچی کے پاس پڑھنے کو کتاب نہیں ہے، یہ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں. پڑوس کا باپ رو رہا ہے بیٹی کی شادی کیسے کروں، یہ صاحب حج کیے جا رہے ہیں. اللہ ایسے حج کو منہ پہ مار دے گا. اللہ کو تیرے حج کی ضرورت نہیں ہے. پہلے حقوق العباد ادا کر صحیح سے، پھر حقوق اللہ ادا کرنا. حضور نے سن 10 ہجری میں ایک حج کیا اپنی زندگی میں، وہی پہلا وہی آخری حج. اور جب حج سے حضور لوٹ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے بارڈر میں ایک سرحد، ایک میدان تھا جسے غدیر خم کہتے تھے. یہ وہ نام ہے کہ جو نام سن کر منافقوں کے کلیجوں میں چھری چل جاتی ہے. غدیر خم شاید تمہیں کسی مولوی نے بتایا بھی نہیں ہوگا. یہ وہی مولوی بتائے گا کہ جس کو علی کے در سے خیرات ملتی ہو. غدیر خم، اس میدان میں حضور نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا. صحاح ستہ میں اور کتب، بے شمار کتب اہل سنت میں حدیث میں بھرے ہوئے ہیں وہ خطبے. اگر میں وہ بیان کرنے لگوں فجر ہو جائے گی مگر وہ خطبہ مکمل نہیں ہوگا. اس کا لاسٹ کا میں تمہیں پیراگراف سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے خطبے کے اینڈ میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے مسلمانوں، اے شمع رسالت کے پروان، اے میرے دیوانوں، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب میں اپنے رب سے حقیقی ملاقات کو لوٹ جاؤں. میں اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہوں، مرنے والا نہیں ہوں. ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لوٹنے والا ہوں. صحابہ کرام رونے لگے، آنسو بہانے لگے. اللہ اکبر. نبی کی جدائی برداشت نہیں تھی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے بعد ہمیں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں لاوارث چھوڑے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم آپ کے بعد کس کا دامن پکڑیں گے؟ اللہ اکبر. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بے شمار. میں کتابوں کا نام گناتے جاؤں تو بے کمبار لگ جائے گا. صرف کنز الامال میں 16 مرتبہ اس حدیث کو نقل کیا گیا، حدیث ثقلین کو 16 مرتبہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی شریعت کو لاوارث چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ تو اپنے بعد کسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ کی وعطرتی واہل بیتی. میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہے. ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن تھامنا، ایک ہاتھ سے میرے اہل بیت کا دامن تھامنا. اس لیے کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. اور دیکھو یہ دونوں قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ساتھ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. تو بھائی پتا چل گیا نا کہ نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا. اسی لیے تو نبی نے آگے بڑھ کے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. بھائی مطلب کیا ہے؟ نبی نے بتا دیا دیکھو جو قرآن کی عظمت ہے وہی علی کی عظمت ہے، جو قرآن کا مقام ہے وہی علی کا مقام ہے، جو قرآن کی شان ہے وہی علی کی شان ہے، جو قرآن کا مرتبہ ہے وہی علی کا مرتبہ ہے، جو قرآن کی بلندی ہے وہی علی کی بلندی ہے، جو قرآن کا رتبہ ہے وہی علی کا رتبہ ہے، جو قرآن کی فضیلت ہے وہی علی کی فضیلت ہے. مگر ایک فرق ہے، ایک فرق ہے عزیزان گرامی. قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. ایک منٹ. اب نعرہ وہی لگائے گا علی کا جس کا خون پاک ہوگا. اب لگائیے نعرہ. ہم سب کا والا، ہم سب کا والا،
فیکم الثقلین. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میری اطرت ہے اہل بیت، ایک قرآن ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ لکھتے ہیں آج کا مولوی جس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتاب تو سمجھ میں آ گئی قرآن مجید، یہ آپ کی اطرت آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین وآلہ وذریتہ. علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان کی اولاد پاک، ان کی نسل پاک میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہیں. ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا. ثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پتہ ہے ثقلین عربی میں بھاری وزن کو کہتے ہیں ثقل، وزنی چیز کو کہتے ہیں ثقل. یاد رکھنا عربی گرامر اور سنسکرت ہاں عربی اور سنسکرت گرامر دنیا کے تمام گرامر سے ڈیفرنٹ ہے. وہ اس لیے کہ دنیا کے سارے گرامر میں، سارے لینگویجز کے گرامر میں ایک کے لیے واحد آتا ہے، دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع آتا ہے. مگر عربی وہ گرامر ہے کہ جس میں ایک کے لیے واحد آتا ہے، دو کے لیے صیغہ تثنیہ آتا ہے، تثنیہ، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے. یعنی جب دو شے برابر کی ہوں تو تثنیہ کا صیغہ آتا ہے. جیسے دو امام برابر کے ہیں، دونوں کا رتبہ برابر، دونوں کا مقام برابر، دونوں کی عظمت برابر، تو دو امام ملے تو ہو گئے امامین. دو سید، دونوں حسنی دونوں حسینی، تو دو سید جب ملے تو ہو گئے حسنین. دو قبلہ برابر کا ملا تو ہو گیا قبلتین. دو شریف لوگ کھڑے ہوئے تو ہو گیا شریفین. دو حرم ملے تو ہو گیا حرمین. اسی طرح جب دو بھاری چیزیں برابر کی ملی تو ہو گیا ثقلین. ثقلین. اللہ کے رسول فرما رہے میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا، تارکن، چھوڑے جا رہا ہوں. اب اسی سے ملتا جلتا قرآن کا بھی ایک جملہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا تارکن، چھوڑے جا رہا ہوں، اور قرآن نے کہا جائلن. ہاں، حدیث کہہ رہی ہے تارکن، قرآن کہہ رہا ہے جائلن، مگر دونوں الگ الگ لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے تارکن کہا اہل بیت کے لیے، اللہ نے جائلن کہا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. کیا کہا؟ انی جائلن فی الارض خلیفہ. دیکھو میری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں مسلسل محرم کی چاند رات سے لے کر آج تک مسلسل جلسوں کی وجہ سے اور سفر کی تھکان کی وجہ سے میری آواز اس لائق نہیں ہے کہ میں تقریر کر سکوں. یہ صرف محبت حسین میں بول رہا ہوں. بہت محبت سے بلایا ہے کانپور والوں تم نے، اس لیے میں آیا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. تارکن یعنی چھوڑے جا رہا ہوں، جائلن یعنی بنانے جا رہا ہوں. اللہ نے آدم کے لیے کہا بنانے جا رہا ہوں، سرکار مصطفیٰ نے اہل بیت کے لیے کہا چھوڑے جا رہا ہوں. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ اللہ نے آدم کے لیے جائلن کہا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ آدم ابھی تک خلیفہ بنے نہیں تھے، اللہ بنانے جا رہا تھا، مگر نبی نے کہا تارکن، اور تارکن کہہ کے بتا دیا کہ اہل بیت تو اہل بیت میں نے نہیں بنایا، اللہ نے پہلے بنا دیا ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں. میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنانے والا تو اللہ ہے. میرے اہل بیت بھی میں نے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے چوائس کر لیا کس کو میرا نواسا بننا ہے، کون میری بیٹی ہوگی، کون میرا داماد ہوگا، کون میرا بھائی ہوگا. چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، پہلی بات سن لو، یاد رکھنا کہ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضور کے تمام صحابہ، ان کا جوتا ہم سنیوں کے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، ان کے قدموں سے لپٹے ہوئے جوتے اور اس جوتے سے نکلی ہوئی جو خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یاد رکھنا، تاکہ بعد میں کوئی بات مکس نہ کر دے۔ سنیوں کو غلط سننے کی بہت بیماری ہو گئی آج کل، مولوی بول کے خود جائیں گے شبیر صاحب اور بیان کچھ اور کیا جائے گا بعد میں۔ یاد رکھنا، ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر سے سننا اس ریکارڈنگ کو۔ صحابہ کرام کا جوتا شبیر علی وارسی کے سر کا تاج، ازواج مطہرات کے قدموں کی خاک شبیر علی وارسی کے آنکھوں کا سرما۔ مگر پھر بھی جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا پڑے گا۔ یہ بتاؤ مسلمانوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے میں قرآن اور اپنے صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے میں قرآن اور اپنے ازواج کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضور نے جو کہا نا قرآن اور اہل بیت کو، تو اہل بیت سے مراد پوری امت ہے۔ اچھا، میں نے کہا عقل کے گنجے تیرے جیسے شخص کو حضور چھوڑ کر جائیں؟ بتائیے، بولے قرآن اور پوری امت۔ اچھا بتاؤ کیا ریزن کیا ہے؟ اور سن لو، تم سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، یاد رکھنا یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ حدیث کیا بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرا چیلنج ہے، چیلنج، میں مولویت چھوڑ دوں گا اگر صحاح ستہ میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابن ماجہ، ابن داؤد، ان صحاح ستہ میں جو کتب صحیحہ مانی جاتی ہے اہل سنت میں قرآن کے بعد، ان احادیث کی کتاب میں ایک بھی جگہ مجھے اگر یہ روایت دکھا دی گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ پورے صحاح ستہ میں ہے ہی نہیں یہ روایت کہ قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو سوال اٹھتا ہے نا، کیوں نہیں کہا کہ قرآن اور صحابہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور ازواج چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ بھائی یہ بتاؤ کہ میں مائک میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ابھی تقریر کرنے کے بعد میں کہوں گا کہ عبدالعزیز بھائی میں یہاں پر یہ مائکروفون چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ باکس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اسٹیج چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کرسیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو عبدالعزیز بھائی مجھ سے کہیں گے نا مولانا اتنا جو جوش میں بول رہے ہیں کہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، باکس چھوڑ کر جا رہا ہوں، قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذرا انصاف سے بتائیے کہ اپنے گھر سے یہ ساری چیزیں آپ لے کر آئے تھے؟ کیا اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ اس لیے کہ چھوڑا وہ چیز جاتا ہے جو لے کر آیا گیا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں یہ مفلر چھوڑ کر جاؤں تو صحیح ہے، اگر میں کہوں یہ امامہ چھوڑ کر جاؤں گا تو صحیح ہے، اگر میں کہوں یہ آبا چھوڑ کر جاؤں گا تو صحیح ہے، چونکہ میں اسے لے کر آیا ہوں۔ تو چھوڑا وہ چیز جاتا ہے جسے لے کر آیا گیا ہو۔ اب میں کیا کروں کہ اللہ کا رسول، اللہ کے پاس سے میرے نبی فقط دو چیز لے کر آئے تھے، قرآن کو سینے میں لے کر آئے تھے، اہل بیت کو خون میں لے کر آئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے پتا ہے تم کیوں نہیں بول رہے ہو، تمہیں مولویوں نے اہل بیت کی دشمنی کا وہ ڈوز پلا دیا ہے کہ تمہارا خمار نہیں ٹوٹ رہا ہے، تمہاری عادت ہو گئی ہے چندہ اور فطرہ پہ تقریر سنتے سنتے جوان ہونے کی۔ تمہیں اہل بیت کی تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہیں وہ جعلی تیل پلا دیا ہے مولویوں نے، کیا تمہیں آج گھی نہیں ہضم ہو پا رہا؟ عجیب بات ہے۔ نعرہ حیدری، دل کے بولو کہ ہم چندہ والے نہیں ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 نعرہ حیدری، حیدری۔ آج ہم اہل سنت کے جلسوں کا سٹینڈرڈ اتنا گرا دیا گیا ہے کہ آج ہمارے اسٹیجوں میں سوائے کامیڈی کے کچھ نہیں ہوتا۔
मौलवी आता है 1 घंटे में पौन घंटे सिर्फ कॉमेडी करेगा, मजमे को हंसाएगा। अबे हंसाना है तो लाफ्टर शो में चला जा। लतीफा छोड़ छोड़ कर तो पूरे मजमे को जोकर बना दिया है तूने। आज इल्मी और संजीदा गुफ्तगू सुनने का आदी नहीं रह रहा है सुन्नी। सुनो, अहले बैत की अज़मत सुनने की आदत डालो। आज सुन्नियों को इतना दूर कर दिया गया है अहले बैत से कि मुझे ये खौफ है कि कहीं तुम्हारे घरों में कोई यजीद ना पैदा हो जाए, कोई हुरमुला, कोई शिम्र, कोई इब्ने ज़ियाद तुम्हारे घरों में ना पैदा हो जाए। इतना दूर कर दिया गया है अहले बैत से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान छोड़े जा रहा हूं, अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। एक मिसाल बच्चों के लिए पेश कर दूं। क्या वजह थी कि अल्लाह के रसूल ने कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ा? भाई एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, पहले दिन स्कूल में गया पढ़ने के लिए, नर्सरी क्लास में पढ़कर वापस आया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा मास्टर साहब ने तुम्हें क्या पढ़ाया स्कूल में? कहा मौलाना मुझे मास्टर साहब ने A फॉर एप्पल पढ़ाया है, B फॉर बॉल पढ़ाया है, C फॉर कैट पढ़ाया है। मैंने कहा बेटा ज़रा अपना मास्टर साहब के पास मुझे लेकर चलोगे? कहा चलिए मौलाना। मैं गया उसके मास्टर के पास। मैंने कहा मास्टर साहब बच्चे को क्या पढ़ा दिया आपने? कहा मौलाना कोई गलती हो गई। मैंने कहा अरे बच्चा भी मासूम है, कमज़ोर है, नादान है, लिखना पढ़ना नहीं जानता और आपने इतना हार्ड सिलेबस पढ़ा दिया, इतना टफ सब्जेक्ट पढ़ा दिया। कहा मौलाना कौन सा हार्ड पढ़ाया मैंने कहा अरे बच्चे को सिर्फ A B C D पढ़ा देते, खाली A पढ़ाते, ये A के साथ एप्पल क्यों पढ़ाया है? खाली B पढ़ाते। देखो माशाल्लाह, अब इस ये मजमा जो मुस्कुरा रहा है यानी बता रहे हैं सब, हम भी बचपन में पढ़ चुके हैं ABCD, है ना? हाँ, तो मैंने कहा सिर्फ A पढ़ाते, A के साथ एप्पल क्यों पढ़ाया भाई? B पढ़ाते, B के साथ बॉल क्यों पढ़ाया? C पढ़ाया, C के साथ कैट क्यों पढ़ाया? कहा कि मौलाना ऐसा है कि आप ठहरे मौलवी, मैं ठहरा टीचर, मैं आपके फील्ड में बुकरादी करने नहीं जाता हूं, तो आप मेरे फील्ड में मुदाखलत करने क्यों आए? मैंने कहा भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? जिसे देखो हम पर ही गुस्सा हो रहा है। कहा मौलाना जो बात आपको 5 मिनट में समझ में आ गई, मुझे 5 साल में समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या मतलब? कहा सुनिए मौलाना, ये मुझे भी मालूम है बच्चा कमजोर है, मासूम है, नादान है, पहले दिन स्कूल में पढ़ने आया है, इसीलिए मैंने ऐसे पढ़ाया बच्चे को। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना इसलिए कि एजुकेशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है रिटन, एक होता है प्रैक्टिकल। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मौलाना जब तक प्रैक्टिकल ना पढ़ा दिया जाए थ्योरी समझ में नहीं आ सकती। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मौलाना सुनिए, अगर मैं बच्चे को फकत ABCD पढ़ाता, बच्चा नहीं समझ पाता। मैंने कहा तो क्या किया? कहा मैंने बच्चे को A पढ़ाने से पहले एप्पल का फोटो दिखा दिया, इसलिए कि एप्पल है प्रैक्टिकल। जब बच्चा एप्पल के फोटो को देखेगा A खुद ब खुद समझ लेगा। मैंने बच्चे को B पढ़ाने से पहले बॉल का नक्शा दिखा दिया, जब बच्चा बॉल के फोटो को देखेगा B खुद ब खुद समझ लेगा। मैंने बच्चे को C पढ़ाने से पहले कैट का फोटो दिखा दिया, जब बच्चा कैट के फोटो को देखेगा C खुद ब खुद समझ लेगा। अल्लाह के रसूल ने भी कहा देखो ये कुरान ऐसी थ्योरेटिकल किताब है कि जिसकी एक एक आयत में 70,000 राज छुपे हुए हैं। अगर फकत कुरान छोड़कर जाऊंगा कयामत तक मुसलमान समझ नहीं पाएगा। मैं कुरान के साथ साथ अपने अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं। मेरे अहले बैत को देखते जाओ, कुरान को समझते जाओ। मेरे अहले बैत को देखते जाओ। अहले बैत प्रैक्टिकल है। अच्छा इस जगह का नाम क्या, इस इलाके का बताइए? शुजातगंज। अल्लाह माशाअल्लाह, शुजातगंज में तो आवाज भी शुजाताना होना चाहिए है। शुजातगंज क्या जरूरत थी शुजातगंज वालों के नबी अहले बैत को कुरान के साथ छोड़ कर गए? एक मिसाल पेश करता हूं तुम्हें, और ये बच्चों के लिए मिसाल थी, अब जवानों के लिए मिसाल पेश कर रहा हूं। भाई मुझे यहां आना था शुजातगंज जलसे में, मैं कानपुर स्टेशन तक आ गया। अब वहां से मुझे रास्ता नहीं मालूम कैसे आऊं शुजातगंज। मुझे मोइन भाई मिल गए। मैंने मोइन भाई से कहा कि मोइन साहब आपको पता है शुजातगंज कहां पे है? वहां पर जलसा जिक्र सैयदुल शुहदा होने वाला है, मैं वहां जा रहा हूं। कहा मौलाना मालूम है मुझे, मैं रास्ता आपको बता रहा हूं, डायरेक्शन बता रहा हूं, आप पहुंच जाइए। मैंने कहा बताइए।
کہا مولانا یہاں سے سیدھے جائیے, سیدھے جا کے دائیں مڑیے گا, دائیں مڑ کے بائیں مڑیے گا, پھر وہاں سے ایک بریج میں چڑھیے گا, بریج سے اتریے گا, پھر دائیں مڑیے گا, بائیں مڑیے گا, سیدھے جائیے گا, بائیں مڑ کے دائیں مڑیے گا, پھر ایک موڑ آئے گا, وہاں سے بائیں مڑ جائیے گا اور شجاعت گنج پہنچ جائیے گا. اب جیسے جیسے میرے بھائی معین بھائی مجھے کہتے گئے, جیسے جیسے انہوں نے ڈائریکشن دیا تھا میں ویسے چلتا گیا, سیدھا گیا, دائیں گیا, بائیں گیا, بریج میں چڑھا, بریج سے اترا, دائیں مڑا, بائیں مڑا, سیدھا گیا, بائیں گیا, دائیں گیا. اب جب مین موڑ پہ آ گیا تو مین موڑ پہ آ کے میں راستہ بھٹک گیا, بجائے بائیں مڑنے کے دائیں مڑ گیا, کانپور کے جگہ ناگپور نکل گیا, راستہ بھٹکا. بھائی بھول سکتا ہوں نا میں راستہ, مولوی ہوں, جبریل تو نہیں ہوں, بھول سکتا ہوں نا, کنفیوژن ہو سکتی ہے نا مجھ سے. بھول گیا راستہ, بجائے بائیں مڑنے کے دائیں مڑ گیا, راستہ بھٹک گیا. اچھا پھر سیکنڈ ٹائم, دوسری مرتبہ مجھے پھر آنا تھا شجاعت گنج میں. اللہ جانے اس تقریر کے بعد مولوی مجھے بلانے تمہیں دے گا یا نہیں, اللہ جانے. ہاں قیامت کر دے گا جمعے کے خطبے میں, دیکھنا تم. ہاں کس کو بلا لیا؟ اس لیے کہ اس کے باپ کا ذکر تو نہیں کیا میں نے, حسین کے بابا کا ذکر کیا ہے نا. تو اب دوسری مرتبہ پھر آنا تھا مجھے سیکنڈ ٹائم اسی شجاعت گنج میں. اب جب میں کانپور اسٹیشن میں آیا تو مجھے بابا حقانی ملنگ مل گئے, حقانی بابا مل گئے. میں نے کہا بابا آپ کو معلوم ہے شجاعت گنج کہاں ہے؟ وہاں جلسے میں جانا, ذکر سید الشہداء میں. کہا مولانا چلیے میں بھی تو وہیں جا رہا ہوں. اب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کانپور سے اور لا کر مجھے شجاعت گنج کے اس اسٹیج میں پہنچا دیا, اس منزل میں پہنچا دیا. اب شجاعت گنج والوں, کانپور والوں, مجھے انصاف سے بتانا کہ کیا پہلے والے نے غلط راستہ بتایا تھا؟ کیا معین بھائی نے غلط راستہ بتایا تھا؟ کہا نہیں, پہلے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا, دوسرے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا, معین بھائی نے بھی صحیح راستہ بتایا, حقانی بابا نے بھی صحیح راستہ بتایا. میں نے کہا جب دونوں نے صحیح راستہ بتایا تو پہلے والے میں راستہ بھٹک کیوں گیا اور دوسرے والے میں منزل تک کیسے پہنچ گیا؟ تو ناگپور والے, کانپور والے کہنے لگے کہ مولانا اس لیے کہ دونوں کے بتانے میں فرق تھا. میں نے کہا کیا فرق تھا؟ کہ مولانا پہلے والے نے راستہ بتایا تھا, دوسرے والے نے راستہ دکھایا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ کہ پہلے والے نے فقط ڈائریکشن بتایا تھا, دوسرے والے نے ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن فقط راستہ بتائے گا, میرے اہل بیت ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر تک پہنچا دیں گے. میرے اہل بیت ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر تک پہنچا دیں گے, اس لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گیا. مگر ہائے رے مولوی, ہر چیز کا علاج ہے مولوی کے پاس. کبھی بھی مولویوں سے بحث مت کرنا, ایسا گھمائے گا کہ سر میں درد پکڑ لے گا, اس لیے کہ اس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے. ہاں دیکھو یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو کہو کہ کتاب کافی ہے. کیوں بھائی؟ بھائی ایک کتاب سامنے رکھی ہے, قرآن مجید رحل میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سامنے رکھا ہوا ہے قرآن مجید رحل میں. یہ بتاؤ کہ کوئی گناہگار, کوئی پاپی, کوئی لعنتی, کوئی شرابی سامنے بیٹھ کر شراب پیے تو مجھے انصاف سے بتاؤ کیا قرآن سے آواز آئے گی, کتاب سے آواز آئے گی کہ شراب مت پیو, شراب پینا حرام ہے؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کی زبان نہیں ہوتی. قرآن رکھا ہے سامنے, کوئی جواری, کوئی لعنتی بیٹھ کے جوا کھیل رہا, کیا قرآن سے آواز آئے گی کہ جوا کھیلنا حرام ہے؟ کہا نہیں, جب تک کھول کر نہیں پڑھ لو گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کیا حلال کیا حرام. تو کتاب کی زبان نہیں ہوتی, تو ان منافقوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے کہو فقط کتاب کافی ہے, اس لیے کہ کتاب رکھی رہے گی, ہم شراب بھی پئیں گے, جوا بھی کھیلیں گے, کتاب نہ روکے گی, نہ بولے گی, نہ ٹوکے گی. مگر اہل بیت کا دامن تھام لیا تو اہل بیت روکیں گے بھی, بولیں گے بھی, ٹوکیں گے بھی. اس لیے کہ رحل پر جو قرآن رکھا ہے یہ خاموش قرآن ہے, اور اجمیر میں جس خواجہ کا نور چمک رہا ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے. اجمیر میں یا
اجمیر میں جس خواجہ کا نور چمک رہا ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ آج یہ 25 کروڑ سے 35 کروڑ کی آبادی ہے؟ کیسے ہے؟ کبھی سوچا کہ یہ آبادی کیسے؟ آج ہندوستان کی گلی گلی میں جاؤ، اللہ اکبر کی آوازوں سے میناریں گونج رہی ہیں۔ آج ہر بستی میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی آوازیں پانچوں وقت آ رہی ہیں۔ تو مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، یہ ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ تو ایک جملہ یاد رکھنا، آج جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، یہ اسلام مفتی کے فتووں سے نہیں پھیلا، خواجہ کے جلووں سے پھیلا ہے۔ اگر مفتی فتویٰ دیتا نا تو ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ مفتی کا کام ہے مسلمانوں کو کافر بنانا، اور آل رسول کا کام تھا کافروں کو مسلمان بنانا۔ آج جس کے پاس چلے جا ہر کے پاس کفر کا فتویٰ ریڈی ہے، کفر کا فتویٰ ریڈی ہے۔ شیعہ کے پاس جاؤ شیعہ بولے گا سنی کافر، سنی کے پاس جاؤ سنی کہے گا شیعہ کافر، بریلوی نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندی نے کہا بریلوی کافر، حنفی نے کہا مالکی کافر، مالکی نے کہا شافعی کافر، شافعی نے کہا رضوی کافر۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔ بتا واعظ تنگ نظر نے ہمیں کافر جانا اور کافر یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں ہم۔ آج کفر کا فتویٰ جسے دیکھو کفر کا فتویٰ ریڈی ہے ہر مفتی کے پاس، یعنی اس کے عقیدے سے اگر مفتی صاحب کے نظریے سے ذرا بھی آپ اختلاف کیجئے گا تو وہ فوراً آپ کو کافر بنا دے گا۔ ہاں کافر ہو گئے۔ اللہ کی قسم آج بتاؤ، آج مسلمانوں، آج ہندوستان میں ساری فیسیلیٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہر فیسیلیٹیز اویلیبل ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، درگاہ بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، لائبریری بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر میرے جیسا مولوی چاہے اور راستے میں نکل جائے تو میرے جیسے مولوی کو دیکھ کر 9 لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، ساری فیسیلیٹیز موجود ہیں، پانچوں وقت اذان بھی ہو رہی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، درگاہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر راستے پہ کوئی مولوی نکل جائے تو 9 لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ رے اس وقت کو یاد کرو جب ہندوستان میں نہ مدرسہ تھا، نہ مسجد تھی، نہ خانقاہ تھا، نہ درگاہ تھا، نہ مؤذن تھا، نہ اذان ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی خواجہ نے ہند کی دھرتی پہ قدم رکھا 90 لاکھ برہمنوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ ہے 90 لاکھ اللہ اکبر لوگوں نے صرف خواجہ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اللہ جانے اس چہرے میں کیسا نور تھا، کیسا جمال مصطفیٰ تھا، کیسا جلال مرتضیٰ تھا کہ جسے دیکھ کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ آج اجمیر سے بھی بہت پرابلم ہو رہا ہے، بہت دلوں میں کھجلی ہو رہی ہے اجمیر کے نام سے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، سب کچھ تو تجھے پتا ہے، تو ہی بتا دے کیا پتا ہونا چاہیے۔ کہا مولانا آپ کو معلوم ہے اجمیر میں جتنے لوگ جاتے ہیں نا سب 90% بے نمازی۔ میں نے کہا اچھا تو اللہ نے تجھے علم غیب دیا ہوگا، ہے نا، اور یا تو تیرا کوئی سیٹلائٹ نیٹورکنگ چینل چل رہا ہوگا پورے انڈیا میں، سروے کروایا تو نے، اور یا تو بچپن سے تیری عادت ہے پڑوس کی کھڑکی میں جھانک کر دیکھے نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے کیا وہ نمازی نہیں ہے؟ میں نے کہا سنو ہم حسین کے چاہنے والے کبھی منافقوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ جس کے دل میں عشق حسین موجود ہو، عشق آل رسول موجود ہو، وفاداری مصطفیٰ موجود ہو۔ ہر ارے غیرے کے پیچھے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کہا نہیں ہم کو معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ بولے اجمیر میں جتنے لوگ جاتے ہیں 90% بے نمازی۔ میں نے کہا اور تو؟ بولے ہم تو پکا نمازی۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے دیکھ نہیں رہے پورا پیشانی کالا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بے نماز پڑھنے گیا تھا یا چٹائی توڑنے گیا تھا؟ اگر پورا سال سجدہ کرے تو کوئی بات بھی ہے، رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھ کے نکلا پورا پیشانی کالا ہے۔
کہا ہم تو پکا نمازی، میں تو پکا نمازی۔ میں نے کہا بتا تو کبھی اجمیر گیا؟ کہا نہیں مولانا ہم تو کبھی اجمیر نہیں گئے۔ میں نے کہا تو آپ جب مسجد جانا تو جا کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اس لیے کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اللہ جانے تیرے جیسے نمازی سے خواجہ تو ان بے نمازیوں میں کیا دکھا کہ ان کو بلا لیا تجھے بھگا دیا۔ خواجہ کے دربار میں وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہندوستان کے شہنشاہ کی بارگاہ ہے۔ آج جو یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ اجمیر میں کیا ہے، قسم خدا کی سنو، ہندوستان میں جب سے مسلمانوں کا پرچم لہرایا تب سے لے کر آج تک ہم مسلمانوں کا مرکز اور سینٹر اجمیر شریف ہے۔ صرف سنیوں کا نہیں، مسلمانوں کا مرکز کل بھی اجمیر تھا، آج بھی اجمیر ہے، کل بھی اجمیر رہے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے بھائی اجمیر میں کیا ہے، اجمیر میں تو ڈھول بجتا ہے، اجمیر میں تو ہارمونیم بجتا ہے، اجمیر میں کوئی مولوی نہیں، اجمیر میں کوئی مفتی نہیں ہے، اجمیر میں کوئی مولوی نہیں ہے، اجمیر میں کوئی محدث نہیں ہے۔ اجمیر میں کیا ہے؟ میں نے کہا اجمیر میں خواجہ ہے، اجمیر میں خواجہ کا نور موجود ہے، اور یہی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے کافی ہے۔ خواجہ کا گنبد کافی ہے ہمارے لیے، سنیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اجمیر کا گنبد۔ تجھے پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ اجمیر میں تیرے باپ کا نعرہ نہیں لگ رہا ہے، اجمیر میں علی علی کا نعرہ لگ رہا ہے، اور اگر ہمت ہو تو جا کے اپنے باپ کا نعرہ لگانا، خدام کلہ ہی چیر ڈالیں گے۔ اجمیر میں صرف حسین کا نعرہ لگتا ہے۔ خواجہ نے اپنے دروازے پہ لکھوا دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ خواجہ سے وفاداری ہے کہ علی علی کر، حسین حسین کر۔ عجیب وقت آ گیا ہے قبلہ، عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے ہم سنیوں میں۔ کیا بولے جو علی کا ذکر کرے نا فوراً اس پہ فتویٰ لگاؤ، فوراً اسٹیمپ ٹھوکو۔ کیا بولے یہ تو شیعہ ہو گئے ہیں؟ ہاں سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ جو علی اور حسین کا ذکر کرے، نبی کے گھر والوں کا ذکر کرے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرے، ابے یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے گھر والوں کا ذکر ہے۔ اللہ، علی کون ہے؟ میرے رشتہ دار ہیں۔ علی کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں، نبی کے بھائی ہیں۔ فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی۔ حسنین کون ہے؟ نبی کے نواسے۔ اللہ اکبر۔ تو اولادوں کا غدار ہو کر تو باپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بولے جو علی کا ذکر کرے نا فوراً اسٹیمپ ٹھوکو، شیعہ ہو گئے۔ ہاں اس لیے کہ دادا علی علی کریں گے نا تو مسلمان اہل بیت کی طرف چلا جائے گا، پھر ہمارا سب دال روٹی سب بند ہو جائے گا، ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہے ہم کفر کا فتویٰ کیسے دیں گے؟ ہم حکومت کیسے کریں گے؟ فوراً اسٹیمپ ٹھوکو۔ کیا سب کو سنیت سے نکالو، جیسے سنیت ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ جو علی علی کرے بولے سنی نہیں، شبیر علی وارسی سنی نہیں، طاہر القادری سنی نہیں، ہاشمی سنی نہیں، مدنی سنی نہیں، تو کون تیرا باپ سنی ہے؟ اگر سن، اگر علی علی کرنے والا سنی نہیں، اگر حسین کی عظمت بیان کرنے والا سنی نہیں، اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا سنی نہیں، اگر ہم سنی نہیں تو کائنات میں کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ اس لیے کہ سنیت فطرہ بٹورنے کا نام نہیں ہے، سنیت بقرعید میں جانور کے جمڑے کے ٹکڑوں کو لپیٹنے کا نام نہیں ہے، سنیت حسین کے تلووں پہ غلامی کرنے کا نام ہے، سنیت علی کے روضے میں نوکری کرنے کا نام ہے، سنیت اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ علمی گفتگو میں تو ہم سکیں گے نہیں،
اس لیے کہ ابھی یزیدیت کے کارخانے میں کوئی ایسا سوال نہیں بنا کہ جس کا جواب حسینی نہ دے سکے. تو کیا کہا الزام ٹھوکو. اللہ اکبر. ریومرز، الزام تہمت ایک ایسی چیز ہے، افواہ ایک ایسی چیز ہے جو ہوا کی طرح پھیلتا ہے، گردش کرتا ہے. اچھا بتاؤ، یہ شجاعت گنج میں مجھے آنا تھا، اگر مجھے آنے سے پہلے کوئی بتا دیتا مولانا شجاعت گنج مت جائیے، وہاں تو چڑیل لوگ پھر رہی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا میں آتا ہے؟ جتنا بھی بہادر ہوتا مگر آتا نہیں، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کم بخت نکل جائے تو میرے ہی اوپر حملہ کر دے گی، ہے نا. یہ ہوتا افواہ، پروپوگنڈا. اتنی خراب چیز ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے آدمی کو بدنام کر دیتی ہے. اور جھوٹ جب 100 بار ایک جھوٹ بولا جائے گا تو آدمی کو لگتا ہے یہ سچ ہو گیا. آج دیکھو جتنے جھوٹے ہیں سب طاہر القادری کو بدنام کر رہے ہیں. طاہر القادری مشرک، طاہر القادری کافر، طاہر القادری پادری، اس لیے کہ طاہر القادری کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکے گا مولوی. بتائے طاہر القادری سے دشمنی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ طاہر القادری نے علی کا ذکر کیا، اس لیے کہ طاہر القادری نے امام حسین کا ذکر کیا. ان لوگوں کا دیکھو سازش جو ہے بڑی ڈینجر سازش ہے. کیوں؟ کہا کہ فوراً فتویٰ لگاؤ شبیر علی وارثی شیعہ ہو گئے. اس سے ہوگا کیا؟ دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو شبیر علی وارثی خود ڈر جائیں گے اور اہل بیت کا ذکر کرنا بند کر دیں گے، اور یا تو سنی پبلک ان کو بلانا بند کر دے گی. تو دونوں میں سے جو بھی ہوگا ہم کامیاب ہو جائیں گے. مگر تجھے نہیں معلوم کم بخت، ارے ایک شبیر الوارثی مرے گا، اللہ 1,00,000 کو پیدا کر دے گا. اس لیے کہ حسین کا ذکر ملا نہیں کروا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے. کبھی دیکھنا پورے سال مولوی بولتا رہتا ہے یہ حرام، کھچڑا حرام، ملیدہ حرام، پرچم حرام، تعزیہ حرام، سب حرام، یہی ایک حلالی بچا ہے، سب حرام. مگر بتاؤ محرم میں رکتا ہے؟ حسین کا تعزیہ اور شان سے نکل رہا ہے، حسین کا علم اور شان سے نکل رہا ہے، حسین کا سبیل اور شان سے نکل رہا ہے. کہیں رکا؟ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے کہ وفا کا دیپ دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا، غم شبیر بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا. یہ ذکر بڑھتا جا رہا ہے. تعزیہ سے پرابلم کیا پرابلم؟ آپ لوگ تو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تعزیہ، خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، لکڑی سے، کاغذ سے بناتے ہیں. میں نے کہا تو نے محلے میں جو مسجد بنائی تھی اس کے اینٹا کیا جبریل لے کر آئے تھے؟ چونا حضرت میکائیل نے کیا تھا، ماربل حضرت اسرافیل نے بچھایا تھا. اور ابے بنایا بھی تو اپنے جیب سے نہیں، اوپن چندہ ہے. اچھا بتاؤ جب چندہ کیا تھا مسجد کے لیے، تعمیر مسجد کے لیے، تو کیا سب کا اکاؤنٹ چیک کیا تھا چندہ دینے والوں کا؟ کس کا حلال پیسہ ہے، کس کا حرام پیسہ ہے، کس کا وائٹ منی، بلیک منی؟ وہاں تو آؤ قلندر گھس جاؤ اندر، جو آئے لپیٹ لو. اور اسی پیسے سے مسجد بنائی، اپنے ہاتھوں سے دیواریں لگائی، اپنے ہاتھوں سے چونا کلئی کیا، اور اللہ سے منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہو گیا. ارے تو اپنے پیسے سے مسجد بنا کر، اینٹا لگا کر، چونا لگا کر تو اللہ سے منسوب کر سکتا ہے، تو ہم لکڑی اور کاغذ کا تعزیہ بنا کر حسین سے منسوب نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اچھا ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، اور جو مجھ سے بحث کر رہے تھے اتفاق سے وہ جو اپنا سبز امامہ پہنے ہوئے تھے، اس سبز امامے میں جوتا بنا ہوا تھا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، سبز امامے میں نالین بنا ہوا، جوتا لگا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ سر میں جو گلے میں جو شال جو دوپٹہ اوڑا ہے اس میں بھی جوتا لگا ہوا ہے. میں نے کہا یہ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ امامے میں جوتا لگاؤ؟ بتاؤ. بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہو تو دکھاؤ مجھے 6666 آیت میں ایک آیت میں بھی مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ امامے میں جوتا پہنو. اچھا حدیث میں دکھاؤ کہ حضور نے کہیں کہا ہو، کسی حدیث میں، بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں، ابن داؤد میں، ابن ماجہ میں، کسی تاریخ میں، ابن خلدوم میں، تاریخ طبری میں کہیں بھی دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امامے میں جوتا پہنو. کہا نہیں مولانا. اچھا چھوڑو، کسی صحابی کے عمل سے ثابت کر دو کہ کسی صحابی نے اپنے امامے میں جوتا لگایا ہو. کہا نہیں مولانا، اسے حدیث میں، روایت میں اور صحابی کے کردار میں مت ڈھونڈیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ عشق مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے نبی کے جوتے کی شبیہ ہے. کیا ہے؟
یہ میرے نبی کے جوتے کی نقل ہے. اسے قرآن میں، آیت میں، روایت میں، حدیث میں، تاریخ میں مت ڈھونڈیے. نبی کے جوتے کی شبیہ پہن کر گھومنا یہ عشق مصطفیٰ ہے. میں نے کہا اسی طرح حسین کے روضے کی شبیہ بنا کر تعزیہ اٹھانا یہ عشق شہیدان کربلا ہے. لبیک یا حسین. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیے کہ ہم میدان کے آدمی ہیں، قبرستان کے آدمی نہیں ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدری، حیدری. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کرو وہ جائز، اور ہم حسین کی محبت میں جو کرے وہ ناجائز. پتہ چلا کہ تجھے تعزیے سے الرجی نہیں ہے، تجھے الرجی اس بات سے ہے کہ مسلمان جب تعزیے کو دیکھے گا تو اسے حسین یاد آئیں گے، جب علم کو دیکھے گا تو اسے عباس یاد آئیں گے. اچھا بتاؤ، میں ہوں مولوی، اگر میں چاہتا یہاں پر تو میں پینٹ شرٹ پہن کے بھی بیٹھ سکتا تھا نا؟ کسی کی ہمت تھی مجھے روک لیتا؟ اسلام لباس کا نام نہیں ہے، اسلام کردار کا نام ہے. میں اگر پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھ جاتا تو بیٹھ سکتا تھا، مگر میں کیا پہن کے بیٹھا؟ امامہ، ٹوپی، صافہ، عبا، قبا، حبہ، جبہ، دستار. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی ایسا ہی لباس پہنتے تھے. تو ہم ممبر پہ کیوں پہن کے بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب مجمع ہمارے لباس کو دیکھے تو اسے لباس رسول یاد آئے. بس تعزیہ اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ جب تعزیہ اٹھاؤ تو حسین کا روضہ یاد آئے، کربلا یاد آئے. ہم تو یاد دلانے کے لیے کرتے ہیں. پتہ چلا کہ تجھے یاد حسین سے چڑ ہے، اس لیے کہ تیرے رگوں میں آج بھی یزید کا لہو باقی ہے. تجھے حسین کا عشق گوارا نہیں. جو علی علی کرے، جو حسین کا ذکر کرے، فوراً یہ تو رافضی ہو گئے، یہ تو شیعہ ہو گئے. ارے کیا ہو بھائی؟ بیٹھیے بیٹھیے. ارے تم کہاں جا رہے ہو بابو؟ بیٹھ کے رہو نا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ جاؤ. بیٹھیے بیٹھیے بھائی. اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو کوئی بات شامل ہو جاتا ہے. کیا تکلیف ہے؟ انصاف سے بتاؤ مسلمانوں. آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ میری طرف دیکھو، یہاں وہاں دیکھ کے کیا فائدہ؟ میں اتر جاؤں تو بولو، یا تو میری طرف دیکھو. سب سے بڑا خدا ہمارا، سب سے بڑا نبی ہمارا، سب سے بڑا رسول ہمارا، سب سے بڑی کتاب ہماری، مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں. کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے. میں خود مسلمان ہوں، مگر بولوں گا وہی جو حق ہے. میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں. مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو. کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا. حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا. اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. حسین کا ذبح کرنے والا ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا. ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا. اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے. وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں. دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے
ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں, بت پرست ہیں, ساری خرابیاں ہم میں ہیں, مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا. اے مسلمانوں, تم حافظ ہو, تم قاری ہو, تم مولوی ہو, تم مفتی ہو, مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. بتاؤ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا, کتنا بڑا ظلم ہے. کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا, آج بھی اہل بیت پہ. دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو, اہل بیت کا ذکر کرو, تعزیہ اٹھاؤ, علم اٹھاؤ, دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا, کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا. آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا, کلمہ پڑھنے والا کرے گا. ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے, نہیں علم اٹھنے دیں گے. تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے, اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں, اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے. ہر جگہ مار کھاؤ گے تم. ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں, تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں. ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے, کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. بتاؤ مجھے, جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو, تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے, بریلوی ہے, مفتی ہے, کیا ہے, کچھ نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے. تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے. کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے, کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری, وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری. تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے. اہل بیت کا ذکر ہونے سے, حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. جنت جانا چاہتے ہو, 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے, حسنین کریمین ہے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے, چومتے نہیں تھے, امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے. صاحب سر الشہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ آپ بوسہ لیتے ہیں, چومتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے, سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں, میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا, میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں. بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. انصاف سے بتاؤ مسلمانوں, تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو, نماز دیا, روزہ دیا, حج دیا, زکات دیا, عبادت دیا. تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے, تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی. نبی نے صرف دیا ہے امت کو, کچھ مانگا نہیں. ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے, اللہ اکبر, وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو. ایک چیز مانگی ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی. نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو, میری آل کی محبت دے دو. اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو, اجرت دینا چاہتے ہو, تو میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے, 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے. کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں, حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا. حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا, انس ابن مالک کا بیٹا. کبھی سوچا کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟
کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا؟ آج دیکھو عجیب عجیب طرح کی آج سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ عبادت گزار سید، وہ گناہگار سید۔ اللہ اکبر۔ سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا۔ بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند کا۔ سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی، آل رسول تھی۔ وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی۔ رات کا وقت آیا، کہاں جائے؟ پردیس شہر، پردیس نگر۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے۔ وہ سیدہ، وہ نبی کی بیٹی، نبی کی اولاد، اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں۔ دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے ساتھ میرے 2 معصوم بچے ہیں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو کھانا دے دو۔ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھو مسلمانوں کی وفاداری، بے وفائی دیکھو۔ اب پھر سوچنا تمہارا یہ انجام کس لیے ہو رہا ہے۔ مسلمان سردار ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو، سید زادی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو، ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو، سید زادی ہو۔ وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں؟ ثبوت کیا میں ثبوت دوں؟ میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا میں اس کی بیٹی ہوں، اس کی اولاد ہوں، مجھ پر بھروسہ کر، میرے بچے بھی دونوں سید ہیں، میرا شوہر بھی سید ہے، ہمیں پناہ دے دو ایک رات کے لیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے ثبوت دو۔ آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید سیدانی کہتا ہے سب اپنے آپ کو، ثبوت دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا تو نکل جاؤ۔ دروازہ بند کر دیا اس نے۔ وہ راستے راستے پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر پہ پہنچی۔ پارسی سمجھتے ہو؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ پارسی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس پارسی نے اپنا دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں مسلمانوں کی رسول کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، میرے 2 بچے میرے ساتھ ہیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں اپنے نانا سے تمہارے لیے شفاعت کرواؤں گی، دعا کروں گی تمہارے لیے، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ وہ پارسی وہ کہنے لگا آ جاؤ بی بی، ہمارے گھر آ جاؤ، آ جائیے ہمارے گھر۔ اس نے پناہ دی، ان کے بچوں کو کھانا دیا۔ رات ہوئی، ادھر پارسی سونے چلا، ادھر وہ مسلمان سونے چلا۔ دونوں جب سوئے تو وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جنت کے اندر رسول اللہ کھڑے ہیں، اور وہی بیوی جو دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، رسول اللہ اس کو لپیٹ کر اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، اس کے بچوں کا سر کھلا رہے ہیں۔ وہ چاہا کہ جنت کے اندر داخل ہو، فرشتوں نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے مجھے جنت کے اندر جانے دو، میں مسلمان ہوں، مولوی ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ مولوی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ثبوت پیش کرو، ثبوت دو۔ کہا ثبوت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ پریشان ہو گیا، پسینے آنے لگے، اب وہ ہر جگہ جا جا کر ڈھونڈ رہا ہے وہ عورت کہاں ہے، وہ بچے کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی پارسی کے گھر میں پہنچا کہ جس پارسی نے اس سیدانی کو پناہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پارسی نے دروازہ کھولا۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا اس نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد میں سے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے اسے پناہ دی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ پارسی کہنے لگا کسی قیمت پہ حوالے نہیں کروں گا۔ وہ مسلمان کہنے لگا میں جتنی دولت لینی ہے بولو، میں ساری دولت دے دوں گا،
مگر ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو. کہا ہرگز حوالے نہیں کروں گا. وہ مسلمان کہنے لگا کیوں حوالے نہیں کروں گا؟ اس پارسی نے کہا اس لیے کہ جو خواب دیکھ کر تو آ رہا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. وہی خواب میں بھی دیکھ کر اٹھ رہا ہوں. تو احسان فراموش ہو. نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھونکنے والوں ہوشیار ہو جاؤ. رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن. کیا چہرہ دکھائے گا تو؟ 2 کوڑی کا مفتی مولوی، 2 کوڑی کا مسلمان کیا چہرہ دکھائے گا نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پڑھ پڑھ کر آپ کے نواسوں کے ذکر پہ اعتراض کرتے تھے، آپ کے نواسے کے ذکر کو روکتے تھے، اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے. تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھیر لیں گے. اس لیے کہ جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا. پہلے حسین کا وفادار بن، پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا. پہلے اولاد کا وفادار بن، پھر باپ کا وفادار بننا. اہل بیت پر رحم کرو مسلمانوں. قسم خدا کی نبی کو مت تڑپاؤ. نبی کے دل کو، نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارک ہو مبارک ہو. کس بات کی مبارکبادی؟ جس نے مبارکبادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارکبادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارکبادی، نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارکبادی، نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کی مبارکبادی. کس بات کی مبارکبادی؟ کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی. کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ردہ چادر چھین کر ننگے سر پھرایا گیا فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر. جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن، نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی. گلی گلی پھرایا گیا. تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سا بھی محبت نہیں ہے، ذرا سی بھی تمہیں عقیدت نہیں ہے؟ مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو اذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو، جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے. کل اہل بیت کو قتل کیا، آج اہل بیت کا ذکر روک رہے ہو، اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہو، چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہل بیت بند ہو جائے. مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے. اللہ اکبر. وہ حسین کہ جس کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے. اللہ اکبر. اے خدا میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھرانہ، اتنا کریم نانا کا کریم نواسا، اور اس سے دشمنی مول رہے ہو، اس کے ذکر پہ فتویٰ لگا رہے ہو، اور سوچتے ہو کہ حضور کو چہرہ دکھانا ہے. مسلمانوں قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں. کیا منہ لے کے کھڑے ہوگے؟ کیا کہو گے رسول اللہ سے کہ تم نے نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ جب نبی کہیں گے کہ میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے، میں نے اپنے اہل بیت کو چھوڑا تھا تمہارے لیے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیر چلائے، تلوار مارے، پتھر چلائے، خون بہایا، میری بچیوں کو بے ردہ بغیر چادر کے پھرایا گلیوں گلیوں. میرے نبی کے، میرے نواسے کے جس کے نبی امام حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، اور یزید دربار شام میں بیٹھ کر امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا. اللہ اکبر. ایک انگریز رومن سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس کے نواسے کا کٹا ہوا سر ہے، اس کے ہونٹ پہ تو چھڑی مار رہا ہے؟ کبھی انصاف سے بتاؤ، تمہاری بھی بچیاں ہوں گی، تمہاری بھی بیٹی ہوگی، جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، جب ایک بیٹی اپنے باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہے، جب کوئی باپ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی باپ سے لپٹ جاتی ہے، پاپا جلدی آئیے گا، بابا جلدی آئیے گا. کبھی تم نے سوچا حسین کی بھی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سکینہ. جب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا نا
حسین نکلے جب میدان میں جانے لگے تو حسین نے اپنے نانا کے گھوڑے سے کہا زلجنا سے، اے زلجنا چل اب میرا وقت آ گیا ہے، نانا کے وعدے کو نبھانا کا وقت آ گیا ہے، چل مجھے میدان میں لے کر۔ زلجنا روکا رہا، نہیں بڑھا، گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اے نانا کے گھوڑے، آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ زلجنا سر ہلا کر اپنے پیروں کی طرف دکھانے لگا۔ حسین نے جب گھوڑے کے پیر کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی حسین کی بچی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، اے میرے نانا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، میرا بابا 71 جنازے اٹھا کر تھک گیا ہے، میرے بابا نے صبح سے لے کر عصر تک 71 جنازے اٹھائے ہیں، اے میرے نانا کے گھوڑے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو نہ لے جا میدان میں۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا سکینہ مجھے اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ تو چاہ رہے ہیں مگر یہ بتاؤ بابا مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا آپ چلے جائیے گا تو سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے، کہا آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا میری بچی، اپنی بچی کو اپنے سینے پہ سلایا۔ ہاں عزیزو انصاف سے بتاؤ، اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے، اس کی بچی چھوٹی ہوتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ بچی کو سہارا دیتے ہو، پیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے جب حسین کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھایا گیا تو کسی نے حسین کی 4 سال کی بچی کو پیار نہیں کیا، کسی نے اس کا سر نہیں سہلایا، بلکہ اس لیے کہ حسین اپنی بچی سے پیار کرتے تھے، اس بچی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، اس کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس بچی کے چہرے پہ اتنے تماچے مارے گئے کہ اس بچی کے چہرے پہ تماچوں کا نشان پڑ گیا۔ کیا خطا تھی اس بچی کی؟ وہ اپنے بابا حسین کو یاد کر رہی تھی کہ بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے بابا۔ شمر اسے تماچوں پہ تماچے مار رہا تھا۔ پتہ ہے کوفہ سے شام تک اس بچی کو کیسے لایا گیا؟ گھوڑے کے پیٹھ پر اس بچی کو رسی سے باندھ دیا گیا، اور اس کے اٹھنی کے پشت پہ چابک مارا جاتا تھا۔ جب وہ اونٹ دوڑتا تھا تو وہ بچی کبھی اس طرف گرتی تھی، کبھی اس طرف گرتی تھی۔ نبی کے گھر کی 18 عورتوں کے سروں کو، گلوں کو، گردنوں کو ایک رسی سے باندھ دی گئی تھی۔ یہ سمجھتے ہو یہ ایک رسی سے 18 گلے باندھ دیے گئے تھے، 18 گلے ایک رسی سے نبی کے گھر کی عورتوں کا، زینب و کلثوم کا، کبرا کا، ام رباب کا، ام لیلہ کا، ام فروا کا، اور سکینہ کو بیچ میں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب بیبیاں جو تھی لمبی لمبی قد کی تھیں اور یہ 4 سال کی بچی تھی۔ جب بیبیاں کھڑی ہوتی تھی تو اس بچی کے گردن میں پھانسی لگ جاتا تھا۔ نبی کے گھر کی بیٹیاں، بچیاں، نبی کی نواسی زینب گھٹنے پہ چل کے گئی تھی یزید کے دربار میں تاکہ سکینہ کے گلے پہ پھانسی نہ لگے۔ جب دربار شام سجا نا تو یزید نے کہا کہ کون ہے وہ سکینہ جو حسین جس سے بہت محبت کرتے تھے، حسین جس سے بہت پیار کرتا تھا؟ شمر نے دکھایا سکینہ کی طرف۔ یزید نے سکینہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کے گلے میں رسی بندھا ہوا تھا، وہ بچی کچھ بول نہیں پا رہی تھی، وہ کیسے بولے؟ یزید نے دوبارہ پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں تو اپنا نام بتا۔ سکینہ کچھ نہیں بتا پا رہی، آواز نہیں نکل رہی ہے، گلے میں رسی لگا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا، یزید نے کہا شمر دیکھ یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، اسے کوڑے مار۔ شمر جیسے ہی کوڑا لے کر بڑھا، ایک مرتبہ امام سجاد، امام زین العابدین نے کہا کہ ظالم کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، یہ بچی کیسے بولے گی؟ ذرا اس بچی کے گلے سے رسی کو کھول۔ یزید نے کہا کہ اس کے گلے سے رسی کھولا جائے۔ رسی جیسے ہی کھولا گیا، اتنا سخت تھا رسی کہ سکینہ کے گلے سے خون بہنے لگے، 4 سال کی بچی کے گلے سے خون بہنے لگا۔ یزید نے اپنے پاس بلایا، سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی سجاد کو دیکھا، امام نے کہا کہ جا سکینہ ورنہ یہ ظلم اور ظلم کرے گا تیرے اوپر۔ سکینہ یزید کے سامنے آئی، یزید نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین کے سینے پہ سوتی تھی؟ کہا ہاں میرا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا۔ یزید نے کہا کہ تو بھوکی ہے؟ سکینہ نے گلا ہلایا، ہاں میں بھوکی ہوں۔ کہا کچھ کھائے گی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے بھیا امام زین العابدین کی طرف دیکھا، امام نے کہا کہ ہاں سکینہ سر ہلاؤ۔ سکینہ نے سر ہلایا، ہاں کھاؤں گی۔ یزید نے ایک تشت منگوایا، تشت جب ہوٹل وغیرہ میں تم جاؤ گے تو دیکھو گے بڑے ہوٹلوں میں تشت میں ڈھانک کر کھانا لایا جاتا ہے۔ ایک تشت منگوایا اور منگوا کے کہا کہ دیکھ اس کے نیچے کھجور ہے،
لے تھوڑا سا کھجور کھا لے. پتہ ہے کیا ہوا؟ سکینہ نے جیسے ہی تشت اٹھایا کیا دیکھا؟ کھجور نہیں تھا، بابا کا حسین کا کٹا ہوا سر تھا. بیٹی نے باپ کے سر میں سر رکھ دیا. او بابا کہاں چلے گئے تھے چھوڑ کے بابا؟ بابا جب میں تمہیں یاد کرتی تھی مجھے تماچے مارے جاتے تھے بابا. بابا میرے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی بابا. بابا سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. یہ انصاف کیا تم نے نبی کے گھر والوں سے؟ مسلمانوں رحم کرو نبی کے گھر والوں پہ، خدا کے واسطے رحم کرو. قیامت کے دن منہ دکھانا ہے رسول اللہ کو. زمانے والے پوچھتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں کیوں روتے ہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ کوئی ایسا باپ دکھا دو کہ جس کا بیٹا مرا ہو اور وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ نہ رویا ہو. کوئی بہن دکھا دو جو اپنے بھائی کے جنازے پہ نہ روئی ہو. کوئی پتھر دل بیوی کو دکھا دو جو اپنے شوہر کے جنازے پہ نہ روئی ہو. کوئی ایسی ماں دکھا دو جو اپنے بچے کی میت پہ نہ روئی ہو. افسوس ہے مسلمانوں کہ تم اپنے گھر والوں کے مرنے پہ روتے ہو اور نبی کے گھر والوں پہ اگر ہم روئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. تمہیں نہیں پتا امام حسین چھوٹے تھے. صاحب سر شہادتین لکھتے ہیں کہ امام حسین ابھی 3 یا 4 روز کے تھے. نبی نے اپنے گود میں لیا حسین کو. حسین نے نبی کے گود میں پیشاب کر دیا. تو پیار سے بچوں کو ٹھمکا لگایا جاتا ہے نا. تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ نے پیار سے حسین کے تلووں پہ ٹھمکا لگایا اور ٹھمکا لگا کر کہا حسین بہت شرارتی ہو، نبی کے گود میں پیشاب کر دیا. صاحب سر شہادتین لکھتے ہیں کہ نبی کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا. نبی کا چہرہ جلال سے تمتمانے لگا، سرخ ہو گیا نبی کا چہرہ. ام سلمہ نے جب یہ ہیبت دیکھی ام المومنین قدموں میں گر گئیں. یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضور نے کہا کہ ام سلمہ تم نے مجھ پہ ظلم کیا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے میرے حسین کو ٹھمکا کیوں لگایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو محبت سے لگایا. کہا کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ محبت سے بھی ٹھمکا لگا کر حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے. مسلمانوں انصاف سے بتاؤ جس حسین کو ٹھمکا لگانا نبی سے برداشت نہیں ہوا، جب اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی تھی، جب حسین کو تیر مارے جا رہے تھے، جب حسین کو پتھر مارے جا رہے تھے، جب حسین کے لاش پر 22,000 گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو کیا نبی مسکرا رہے تھے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، صاحب البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، علامہ امام حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، کہ رسول اللہ نے جب کربلا کا واقعہ سنایا اپنے گھر والوں کو تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں کربلا میں رہوں گی؟ کہا رسول اللہ نے کہا کہ تم زندہ تو ہوگی اس وقت مگر تم کربلا میں نہیں، تم مدینے میں ہوگی. تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ حسین قتل کر دیے گئے؟ تو نبی نے ایک بوتل میں کچھ چند مٹی ڈال کر دی اور کہا کہ یہ اسی زمین کربلا کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا جائے گا. جب یہ مٹی خون سے بھر جائے، سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین مار ڈالا گیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب 10 محرم 61 ہجری عاشور کی تاریخ آئی، عصر کے وقت میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور کیا حال ہے رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، حضور کا گریبان چاک ہے، حضور کے پورے سر مبارک پر دھول مٹی گرد و غبار بھرا ہوا ہے، جسم پہ خون لگا ہوا ہے، حضور کا کرتا دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے، حضور زار و قطار روئے جا رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہا جا رہا ہے. حضرت ام سلمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہا کہ اے میرے آقا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم میرا حسین دشت نینوا میں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے. میں جس حسین کے گلے کو چومتا تھا اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے. انصاف سے بات. حضرت ام سلمہ نیند سے بیدار ہوئی. نیند سے بیدار ہو کر ان کو وہ واقعہ یاد آیا. انہوں نے وہ بوتل نکالا, وہ مٹی نکالی تو کیا دیکھا, وہ مٹی خون سے بھر چکا ہے. ام سلمہ سمجھ گئی کہ حسین قتل کر دیے گئے. مجھے بتاؤ مسلمانوں, میں مولوی کی مانوں یا ام المومنین کی مانوں؟ ام المومنین کیا بیان کر رہی ہیں؟ کس حالت میں دیکھا رسول اللہ کو؟ کیا رسول اللہ مسکرا رہے تھے؟ کیا رسول اللہ نئے سال کی مبارکبادی دے رہے تھے؟ کیا فرما رہی ہیں ام سلمہ؟ کہ حضور غم حسین میں رو رہے تھے.
حضور کے بال کھلے ہوئے تھے، حضور کا گریبان چاک تھا۔ اللہ اکبر، رحم کرو اہل بیت پہ، نبی کے گھر والوں پہ۔ غم حسین منانا، غم حسین میں رونا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے غم حسین منانا یہ مصطفیٰ سے وفاداری کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ، ہم امام حسین کے غداروں میں نہیں تھے، ہم تیرے نبی کے نواسوں کو وفاداروں میں تھے، تیرے نبی کے گھر والوں کے وفاداروں میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔